کرنا کہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں، وہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہے۔ وہ حسن سلوک کے مستحق کیوں ہیں؟ ان کا استحقاق اس وجہ سے ہے کہ وہ ماں باپ ہیں، وہ جیسے ہی کیسے کیوں نہ ہو، جس مزاج کے کیوں نہ ہو، ان کا ماں باپ ہونا ان سے اچھا سلوک کیے جانے کا بنیادی استحقاق رکھنے والی علت ہے کہ وہ ماں باپ ہیں، بس وہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ باقی ان میں اضافی خوبیاں ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہوں، انہوں نے آپ کی خدمت کی، انہوں نے آپ کے ساتھ فلاں کیا، آپ کے لیے یہ کیا، گرمی سردی نہیں دیکھی، فلاں چیز نہیں دیکھی، فلاں چیز نہیں دیکھی، رات دن نہیں دیکھا، آپ کے لیے کماتے رہے، آپ کے لیے محنت کرتے رہے، یہ ساری اضافی خوبیاں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی خوبی بھی موجود نہ ہو ماں باپ میں، تب بھی وہ حسن سلوک کے مستحق ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت کے 11ویں سال مسلمان ہوئے ہیں، اور بیعت عقبہ اولیٰ جب پہلی بیعت ہو رہی تھی مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ کے احباب تشریف لائے تھے، اور گھاٹی کے نیچے پہلی بیعت ہوئی تھی جس میں 6 افراد شریک تھے، ان میں سے ایک حضرت نعمان بن حارثہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے، پیدل چلنے کی آواز اور آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے، یہ کس کی آواز ہے، کس کی آہٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نعمان بن حارثہ کی آواز ہے، اس کے چلنے کی آواز ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ چل تو زمین پہ رہا ہے اور اس کی آہٹ وہاں سنائی دے رہی ہے؟ جبریل امین کہنے لگے کہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے، کہ والدہ کی خدمت خوب کرتے تھے، والد موجود نہیں تھے، والدہ اکیلی تھی، ان کی خدمت ہوتی تھی، ان کے کپڑے دھونا، ان کے لیے کھانا پکانا، پھر کھانا کھلانا، ان کے لیے بستر بچھانا، ان کے لیے چارپائی اندر باہر نکالنا، یہ ساری ڈیوٹی حضرت نعمان بن حارثہ خود کرتے تھے۔ اور اللہ نے پھر یہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں زمین میں چلتے ہیں اور آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ والدین کی خدمت ہے، تو ان کا والدین ہونا انہیں خدمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ باقی اضافی خوبیاں ہیں کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، انہوں نے آپ کے لیے شادی کی ہے، آپ کے لیے مال اکٹھا کیا ہے، آپ کے لیے فلاں کاروبار کیا ہے، اب آپ کے لیے اتنا مال موجود ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی نہ ہو پھر بھی وہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ ایک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں ایک شیخ کے پاس گیا، مجھے شیخ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو عربی لغت کا علم ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے PhD بھی عربی لغت میں کی ہوئی ہے، تو مجھے اچھے طریقے سے علم ہے۔ تو وہ شیخ کہنے لگے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عربی حروف میں سب سے کمزور حرف کون سا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اچانک سوال ہوا اور سوال بھی واضح تھا، میں سوچنے لگ گیا۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ جو حروف مدہ ہیں واو الف یا، ان میں سے کوئی ایک حرف ہے جو سب سے کمزور درجے کا حرف ہے؟ شیخ نے کہا غلط۔ میں نے پھر ایک اور حرف کا نام لیا کہ فلاں جو حرف ہے وہ سب سے کمزور حرف ہے، شیخ نے کہا غلط۔
اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں طالب علم بن کر شیخ سے کہنے لگا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے، مجھے تو معلوم نہیں۔ شیخ کہنے لگے کہ عربی حروف میں سب سے کمزور درجے کا جو حرف ہے وہ ہے فا، وہ ہے فا۔ عربی میں دو طرح کے حروف ہیں، کچھ حروف قوت والے ہیں اور کچھ حروف ضعف والے ہیں، کمزور ہیں۔ جو قوت والے حروف ہیں ان کی چند صفات ہیں، مثلا وہ حروف شدت والے اور اسی طرح ان کے ادائیگی میں جو ہے نا وہ منہ بھر جائے، اس طرح کے جو حروف ہیں برا سختی سے ادا ہو، اور کچھ حروف نرم ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی، واقعی فا سب سے کمزور درجے کا حرف ہے، اس میں قوت والے حروف کی کوئی ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی۔ پھر مجھے شیخ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ جل شانہ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، کہ بھائی دیکھو اپنے والدین کو ناراضگی کے ساتھ سب سے کمزور درجے کا جو حرف ہے فا وہ بھی مت کہو۔ سب سے کمزور درجے کا جو حرف ہے جس میں بالکل سختی پائی نہیں جاتی، طاقت پائی نہیں جاتی، انتہائی ضعیف کہہ لیں، لاغر حرف کہہ لیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو ناراضگی کے ساتھ وہ حرف بھی مت کہو۔ یہ ہے والدین کی شان۔ تو فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین ماں باپ کے ساتھ نیک حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، میں کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا کہ والدہ کی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ والدہ کی۔ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا والدہ کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا باپ کی۔ خدمت کے اعتبار سے والدہ کے کتنے درجے ہیں؟ 3، اور والد کا 1 درجہ۔ البتہ ادب اور تعظیم اور امتثال حکم کہ بات ماننی، حکم ماننا، اس اعتبار سے والد آگے ہے۔ تعظیم والد کی ہوگی، ادب زیادہ والد کا ہوگا، خدمت والدہ کی۔ ہمارے ہاں دونوں طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے، باپ ماں کے حقوق کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہتا ہے اور ماں باپ کے حقوق کو۔ حالانکہ حکم باپ کا چلنا ہے جب باپ موجود ہو، ماں کا نہیں چلنا، ماں کی خدمت ہوگی۔ لیکن ماں بھی اڑ جاتی ہے کہ اگر میرے بات نہ مانی تو 32 دھاریں دودھ کی۔ آخری بات یہی ہوتی ہے نا۔ حالانکہ یہ چیز باپ کا حق ہے، ماں کا ہے ہی نہیں۔ ماں کا حق صرف خدمت کا ہے، حکم باپ کا چلے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ آپ ممبر پر چڑھے، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو انوکھی بات پیش آئی، پہلے تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ فرمایا کہ جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے بد دعا دی تھی کہ تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، وہ آدمی تباہ ہو جائے۔
یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں نا سفید داڑھی والے ہیں، یہ ہماری جنت ہے، ہم ان کے ذریعے جنت بھی کما سکتے ہیں اور جہنم بھی کما سکتے ہیں۔ خدمت کریں گے، اچھا سلوک کریں گے تو جنت ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر سیدھی بات ہے جہنم ہے۔ جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں، رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں، جگہ منبر رسول ہے اور ہے مسجد نبوی، قبولیت کے کتنی چیزیں جمع ہو چکی ہیں یہاں پر۔ تو کتنی بدبختی کی بات ہوگی نا کہ ماں باپ کو بھی پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کہا تھا، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔